السلام علیکم، میرا نام ہلال خان ناصر ہے اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ۔ اس نشست میں ہم دادا ابو کی خطابت کی اور تدریسی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسہ انوار العلوم اور جامعہ مسجد شیراں والا باغ ان کے بارے میں ہم کچھ معلومات ان سے لیں گے۔ تو سب سے پہلے دادا ابو، آپ نے پچھلی نشستوں میں ذکر کیا کہ بڑے ابا جی نے انوار العلوم سے تعلیم حاصل کی، آپ کا بھی اس کے ساتھ کافی تعلق رہا۔ تو جو جامعہ مسجد ہے شیراں والا باغ کی، اس کی کچھ تاریخ کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ مسجد گجرانوالہ کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ تھانے والا بازار میں گلی مولوی سراج الدین معروف ہے، اس میں ایک مسجد مولوی سراج الدین ہے۔ شہر کی جامع مسجد وہ ہوتی تھی۔ مولانا سراج الدین احمد اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کو فقیہ پنجاب کہا جاتا تھا، اور وہ ان کا ہدایہ کا فارسی ترجمہ مجھے مولانا عبدالواحد صاحب نے بتایا کہ انہوں نے سراج الہدایہ کے نام سے کیا تھا، جو شاید پنجاب پبلک لائبریری میں کہیں موجود ہے، چھپا نہیں ہے۔ اس ترجمانی اس لیول کے علماء میں سے تھے، خطیب شہر تھے اور بڑے بزرگ تھے۔ اس زمانے میں یہ 1301 کی بات ہے، 1301 کے دور کی بات ہے، آج سے 150 سال پہلے کی۔ تو وہ اس زمانے میں خطیب تھے۔ مسجد چھوٹی پڑ گئی، آبادی زیادہ ہو گئی، تو شیراں والا باغ کے یعنی اس تھانہ بازار سے باہر کھلے میدان میں مسجد تعمیر کی گئی، جامع مسجد گجرانوالہ کے نام سے۔ اس کی پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کی پیشانی پر 1301 ہجری میں یہ بنی ہے، اور مولانا سراج الدین احمد اس کے خطیب تھے۔ وہ ایک عرصہ خطیب رہے، اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے مولانا نذیر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ اس کے خطیب تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی قبر گجرانوالہ کے قبرستان کلاں میں اردو بازار کی طرف سے جائیں تو جو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، اس کے اندر ان دونوں بزرگوں کی قبریں ہیں۔ مولانا نذیر حسین صاحب کا کچھ مسجد کی انتظامیہ سے اختلاف ہو گیا، تو وہ انتظامیہ سے الگ، یہ 1920-21 کی بات ہے۔ تو اب اس درجے کے علماء میں خطیب کی تلاش ہوئی، تو حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ صحالی، یہ ضلع راولپنڈی میں ایک قصبہ تھا، اس کے رہنے والے تھے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، حضرت شاہ صاحب کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اردو بازار کے قریب عطا محمد اسلامیہ اسکول ہے، وہاں بطور ٹیچر کے تھے، اور یہ چوک نیائی کے یہاں پہ ایک چھوٹی سی اونچی سی مسجد ہے، وہاں امام ہوا کرتے تھے۔ تو ان کو وہاں بقول مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو کہا گیا کہ آپ جب تک وہ خطیب نہیں ہوتا تو آپ جمعہ پڑھا دیا کریں۔ تو یہ بہت بڑے عالم تھے، جب 2-4 جمعے پڑھے لوگوں نے، کوئی ہمیں خطیب کی تلاش کی کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا عالم ہمارے پاس۔ تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1921-22 کے لگ بھگ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے مسجد کی خطابت سنبھالی۔ بڑے اہل علم میں سے تھے، ان کی بخاری کے اطراف پر النبراس الساری بڑی معروف کتاب ہے، طحاوی کی تخریج پر، اور یہ اور کتابیں ان کی علمی، بہت بڑی علمی لائبریری تھی ان کی، بڑے گہرے عالم تھے۔ تو انہوں نے وہاں پھر انہوں نے مدرسہ انوار العلوم کے نام سے مدرسہ بنایا، یہ 1922 سے 26 کے لگ بھگ، اور حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جب بھی ادھر سے آتے تو وہاں رکا کرتے تھے، آیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی برکات سے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدرسہ بنایا۔ یہ مدرسہ چلتا رہا ہے۔ اسی میں والد صاحب حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر اور چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالعزیز صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابر علماء نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، اور اساتذہ میں حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ بھی رہے ہیں، مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ بھی رہے ہیں، اور دوسرے علماء بھی۔ تو مسجد کا پس منظر تو یہ ہے۔ جامعہ مسجد ایک
علمی خدمات اور اس کے سینٹر کے طور پہ تو استعمال ہوئی، اس جامعہ مسجد میں تحریکی دور کے اندر تحریکی خدمات کیا ادا کی؟ وہ یہ تھا کہ امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں جو انگریزوں نے جلوس پر فائرنگ کر کے بہت سے لوگ شہید کیے تھے، اس کے ریئیکشن میں پنجاب کے مختلف شہروں میں بغاوت پیدا ہوئی تھی۔ گجرانوالہ میں بھی، گجرانوالہ بغاوت کا مرکز رہا ہے، اور گجرانوالہ میں ان کو باقاعدہ برٹش رائل ایئر فورس کو بمباری کرنا پڑی تھی کنٹرول کرنے کے لیے گجرانوالہ پہ؟ گجرانوالہ میں، یہ باقی شہروں میں کہلاتا ہے۔ تو اس میں جامع مسجد مرکز تھی، جہاں شہر کے بڑے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے، مرکز تھی، اور وہی مولانا نذیر حسین صاحب کے اور انتظامیہ کے اختلاف کا سبب بنا تھا۔ وہ اختلاف بھی یہ ہوا کہ جب سرکاری اعزازات واپس لینے کا فیصلہ ہوا، تمام کہ ہم کوئی سرکاری اعزاز نہیں رکھیں گے، تو حضرت مولانا نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آنریری مجسٹریٹ تھے انگریز کی طرف سے، ان کو بعض اعزازی طور پہ بنتے تھے، ان سے کہا سرکاری اعزاز واپس کریں، تو بقول مولانا مفتی عبدالواحد صاحب کے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ وجہ اختلاف بنی تھی، اس پر پھر شہر میں بغاوت کا ماحول تھا، مولانا نذیر صاحب الگ ہوئے تو وہ ہو گئے، تو پھر یہ وہاں سے تحریکوں کو اس کے بعد ہمیشہ ان کا شہر میں گجرانوالہ میں سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر یا شہری مسائل کے لیے جب بھی کوئی تحریک ہوئی ہے، ان کا مرکز شیراں باغ کی جامع مسجد رہی ہے، اور اس میں الحمدللہ 60 سال سے تو میں بھی اس کا حصہ ہوں ان تحریکات کا۔ تو یہ تحریکی مرکز ہے، جب بھی شہر میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لوگ جامع مسجد سے رجوع کرتے ہیں کیا کرنا ہے، ہم پھر بلاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تو مکاتب فکر سارے آتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، احمدی، شیعہ، جماعت، جس کو بلائیں آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگ تھی، آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم نے میٹنگ کی، اور طبقات بھی سارے، وکلاء بھی، ہمارا بار سے بھی مسلسل تعلق رہتا ہے، چیمبر سے بھی، تاجر حضرات سے بھی، اور دیگر طبقات سے بھی۔ الحمدللہ اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ قومی یا دینی یا شہری آیا ہے تو ہم نے جب بھی کال دی ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک یہ روایت قائم ہے۔ جامع مسجد کو جو نام ہے شیراں باغ، تو اس میں یہ شیراں باغ کس وجہ سے ہے؟ مسجد کا نام نہیں ہے شیراں، مسجد کا نام ہے اصل جامع مسجد گجرانوالہ، وہ ہم نے مرکزی ساتھ شامل کر دیا امتیاز کے لیے۔ شیراں باغ ساتھ ایک باغ ہے شیراں باغ، جس کے دروازے پر 2 شیر ہوا کرتے تھے، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا، اور اس کے اندر جو ایک تو مان سنگھ کی مڑی ہے جو جس کے والد جو فوت ہوئے تھے، تو یہ کونے پر ایک گنبد ہے، وہ مان سنگھ کی مڑی کہلاتی ہے، جہاں بھی راکھ لگا مردے کو جلا کر راکھ رکھتے ہیں وہ، اور دوسرا 12 دری ہے ایک چھوٹی سی۔ یہ جب تک لاہور فتح نہیں ہوا تھا، امن آباد اور گجرانوالہ یہ پنجاب کی سکھ حکومت کے مراکز تھے، تو مہاراجہ رنجیت سنگھ اس 12 دری میں دربار لگایا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے بنایا تھا، ان کی یادگار ہے، ان کا مرکز تھا شیراں باغ۔ شیراں باغ اس حوالے سے کہ گیٹ پر علامت کے طور پر 2 شیر بنے ہوئے تھے، وہ شیر میں نے دیکھے ہیں، اب نہیں ہے، وہ اندر کے دروازے پر مسجد کی طرف جو دروازہ ہے نا، پتھر کے 2 شیر دروازے پر بنے ہوئے تھے، وہ میں نے بچپن میں دیکھے ہیں، اب نہیں ہیں، تو یہ اس مناسبت سے۔ جامع مسجد میں آپ نے جو تاریخ بتائی، اس کے علاوہ ادھر کن حضرات نے اپنی خطابت کی یا دوسری سر انجام دی؟ جامع مسجد جب بنی ہے تو یہاں کے ائمہ میں امام میں پرانے بزرگ تھے بابا جی عبدالحق رحمہ اللہ تعالی، یہ تلونڈی کھجوروالی کے تھے، ہندو پنڈت تھے، ہندو پنڈت سے مسلمان ہوئے تھے اور پھر دین کی تعلیم حاصل کی، اور جامع مسجد میں تقریباً کہتے 50 سال امام رہے ہیں۔ اور اس دور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی قریب کے تھے، یہ اللہ کی قدرت سیٹھی میں یوسف صاحب تریگڑی کے تھے، جو بھی ان کے والد صاحب نو مسلم ہندو نو مسلم تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ کے والد سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، جلال کے تھے، اور یہ بابا جی عبدالحق تلونڈی کھجوروالی کے تھے، یہ مسلمان ہوئے تھے تقریباً ایک ہی دور میں، اور یہ 3-3 4-4 میل کے فاصلے پر تینوں، تریگڑی، تلونڈی کھجوروالی،
جلال باؤ چک، یہ وہ 3-3 4-4 5-5 میل کے فاصلے پر ہیں۔ تو بابا جی عبدالحق مسلمان ہوئے تو یہاں امام تھے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک بابا جی عبدالحق سے شیراوانہ مسجد میں پڑھا تھا۔ ان کی قبر بھی بڑے قبرستان میں جو پرانا جنازہ گاہ ہے نا، جنازہ گاہ کے باہر ایک نلکا ہے، نلکے کے ساتھ ان کی قبر ہے بابا جی عبدالحق کی، وہ تختی بھی لگی ہوئی ہے بابا جی عبدالحق کے امام جامع مسجد گجرانوالہ کے نام سے۔ اور ان کے بارے میں ایک یہ تھا کہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، بڑی بڑی دور سے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ بابا جی ہمارے حق میں دعا کر دو۔ ان کا اپنے دور میں یہ شہرت تھی کہ مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے۔ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے بتایا مفتی عبدالواحد صاحب کا، تو ان کے بعد مفتی عبدالواحد صاحب کا کیسے آنا ہوا؟ یہ غالباً سن 40-41 کے لگ بھگ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہوا تھا، اور یہ ساحلی اپنے گاؤں میں ہی دفن ہوئے تھے جا کر۔ ان کی اولاد تھی، میرے ان سے تعلقات رہے ہیں، لیکن عالم دین باضابطہ نہیں تھے، اور ان کے کوئی خاندانی مسئلے میں اختلاف بھی تھا۔ مولانا عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے تھے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب ان کے چچا تھے، مولانا عبدالواحد صاحب ان کے بھتیجے تھے، اور یہ ڈھابیل حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دور حدیث کے تھے، بڑے عالم، پختہ کار عالم تھے۔ تو چونکہ علمی مناسبت بھی تھی، بھتیجے بھی تھے، تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کا تقرر ہوا بطور خطیب جامع مسجد کے اور بطور محتمم مدرسہ انوار العلوم کے۔ پھر ہمارے دور تک تو یہی رہے ہیں، ہم بھی انہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ کہ مشفق اللہ صاحب سے میرا ایک تعلق تو تعلیمی کے زمانے میں تھا کہ وہ جمیعت علماء اسلام کے بزرگوں میں سے تھے، میرا جمیعت علماء اسلام سے تعلق بچپن سے ہی تھا، تو اس حوالے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک۔ اور حضرت مولانا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، اور میں نے اکثر دیکھا ہے کسی مسئلے میں تحقیق یا کسی فتوے کی ضرورت پڑی ہے تو میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ معمول دیکھا ہے کہ اگر مولانا عبداللہ صاحب سے پوچھا کرتے تھے کہ ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، اور کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ دارالعلوم کراچی مفتی شفیع صاحب کو لکھو، میں والد صاحب کو اکثر ان دو بزرگوں سے رجوع کرتے دیکھا ہے کہ ان سے پوچھو، اور مجھ عبدالواحد صاحب نے کو بات کیا بس ٹھیک ہے، بس آگے بات چلاتے نہیں تھے۔ اور والد صاحب کبھی کبھی آیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی وسیع علمی لائبریری تھی، تو والد صاحب کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی تو آتے تھے کتاب حوالہ دیکھنے کے لیے، تو میں بھی ساتھ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ وہ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب سے میرا تعلق تو اس دور سے تھا۔ یہ جب پھر مولانا عبدالواحد صاحب تبلیغی جماعت کے بھی بڑوں میں سے تھے، جب انہوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ بیرون جانا شروع کر دیا تو 3-3 مہینے 4-4 مہینے تو پیچھے جمعے کا نظام متاثر ہوتا تھا، تو ان سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ کوئی اپنا نائب رکھیں۔ یہ بات ہے سن 68-69 کی، میرا دورے کا سال تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں تقریر کیا کرتا تھا مولانا عبداللہ صاحب جمیعت علماء اسلام کو، اس وقت میں سیکٹری اطلاعات تھا ضلع کا، تو وہ ہمارا آپس میں جوڑ بھی تھا، اعتماد بھی فرماتے تھے، میں بھی ان کا احترام کرتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نصرت العلوم میں تشریف لائے، تو والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ مولوی صاحب میری اولاد کوئی نہیں ہے، مولانا کی اولاد نہیں تھی۔ میں فرمایا ٹھیک ہے، اللہ پاک کی دین ہے، آپ کے بیٹے بہت ہیں، ایک مجھے دے دیں، یہ میری تقرری ہے، ایک مجھے۔ انہوں نے کہا جی جو مرضی لے جائے، آپ کے سارے لے جائیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو مولانا کا لا بستر چک چل، تو میں بستر اٹھا کے شام کو وہاں چلا گیا۔ میری تقرری ہے 69 میں، میری ڈیوٹی یہ تھی کہ مولانا عبدالواحد صاحب اگر نہ ہوں تو جمعہ پڑھانا ہے اور صبح کا درس دینا ہے، یہ میری 2 ڈیوٹیاں تھیں۔ یہ میں نے تقریباً حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کی زندگی میں سن 69 سے لے کر 82 میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو بطور میں تو خادم تھا ان کا، لیکن بطور نائب کے، بطور نائب خطیب کے میں ان کے ساتھ رہا ہوں وہ سن 82 تک۔ اس کے بعد پھر میں خطابت میں نے باقاعدہ سنبھالی۔ آپ کی اس زمانے میں رہائش تو گکھڑ کی تھی، تو آپ کا ادھر گجرانوالہ شیراوالہ باغ کیسے آنا ہوا؟ الحمدللہ میں اس دور میں سن 80 میں گجرانوالے آیا ہوں،
رہائش میری سن 80 میں گجرانوالہ میں منتقل ہوئی ہے۔ عامر 9 مہینے کا تھا نا، 11 مہینے کا تھا اس وقت جب گجرانوالہ رہائش۔ اچھا، رہائش کی منتقلی کا بھی ایک عجیب مسئلہ ہوا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ میں گکھڑ سے روزانہ فجر سے پہلے آ کر گجرانوالہ میں شیراں باغ میں نماز پڑھتا تھا اور درس دیا کرتا تھا۔ نماز سے پہلے وہاں سے عام طور پہ جے ایس کارواں کی بس آتی تھی گجرات سے، 1-2 بسیں اور تھی، تو ہماری پیٹرن پتہ ہوتا تھا، تو وہاں بیٹھ کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے اتارتے تھے، میں دوڑ کر آ کے تقریباً 80 تک یہی رہا ہے میرا، سن 80 تک کہ میں روزانہ فجر سے پہلے گکھڑ سے چلتا تھا، بس پہ بیٹھتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بس پہ بیٹھا، گرمیوں کا موسم تھا، میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کاموں کی آ گیا میں تو دیکھا اب یہ کہ اس کو کنڈکٹر کو میں نے کہا اگر میں ڈھیلا پڑا نا اس نے مجھے پڑ جانا ہے۔ میں نے تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں گزرا ہوتا مجھے صاحب میں اٹھایا کیوں نہیں؟ میں لڑ پڑا اس سے مجھے اتار دیا، یعنی میں تو کرایہ مانگے گا یہ میں لڑ پڑا جان بوجھ کے۔ میں نے کہا تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میری نماز جائے تھی، خیر وہ اتار دیے کاموں کے۔ وہاں سے دوسری بس پہ بیٹھا تو آنکھ وہ راہ والی جا کے کھلی ایک ہی دن کا واقعہ، تو میں پھر گھر جا کے سو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ جب تک رہائش گجرانوالہ نہیں آئی میں نے گکھڑ، جمعہ تو خیر گکھڑ آ کے پڑھاتا ہی تھا، لیکن درس بھی صبح گجرانوالہ نماز میں پہنچتا تھا اور درس دیتا تھا۔ میرا سال تک یہ معمول رہا ہے۔ اچھا، اس دوران ایک لطیفہ اور ہوا کہ جمعہ میں نے گکھڑ سے آ کے پڑھانا ہوتا تھا۔ تو ایک دن پہیہ جار ہڑتال تھی ملک بھر میں۔ جمعہ میں صبح 9 بس روڈ دیکھنے نکلا ہوں، ہمارا گھر روڈ کے اوپر ہی ہے۔ صورتحال کیا ہے تو مجھے نظر آیا کہ کوئی شے جانے والی نہیں ہے۔ اب میں ادھر اپنی تیاری میں نے کی ہوئی ہے کہ کوئی سواری مل گئی، تانگا شانگا کوئی مل کر میں چلا جاؤں گا۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے لطیف پہلوان، نوجوان تھے، اس نے کہا بھائی جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار کوئی سواری تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جمعہ پڑھانا ہے گجرانوالہ، چلو چلیے۔ ہم چل پڑے، پیدل آیا میں پہلوان لطیف کے ساتھ، جمعہ پڑھایا۔ اب یہ 16 کلومیٹر ہے۔ اچھا، اگلا لطیفہ یہ ہوا کہ یہ قومی اتحاد کا زمانہ تھا، سن 77 کی تحریک کا زمانہ تھا۔ میں پنجاب قومی اتحاد کا سیکرٹری جنرل تھا، لیڈر تھا۔ انہوں نے جمعہ کے بعد جلوس نکالنا تھا، مجھے لیڈر کو آگے لگا دیا انہوں نے، 3 میل اور چلنا پڑا مجھے۔ سارا شہر گھوم کو باقی شام کو میرا برا حال تھا، لیکن بال یہ ہوا ہے۔ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی رہائش ادھر منتقل ہوئی گجرانوالہ، تو اس سلسلے میں آپ ہاں ہوا یہ کہ حافظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے شہر کے علماء میں سے تھے، جامعہ خیر المدارس، ہم جلندھر کے فارغ تھے، دکاندار تھے۔ اب ان کا حافظ الیکٹرک اسٹور ان کے بیٹوں کا ہے سید نگری بازار میں۔ وہ جامع مسجد میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ وہ نصرت العلوم کی انتظامیہ کمیٹی کے صدر تھے، ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اور یہاں شیراں باغ میں مسجد میں رمضان میں قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ تو وہ کچھ معذور ہو گئے تھوڑے سے، تو مولانا عبدالواحد صاحب نے کہا کہ زاہد اس دفعہ قرآن تم سنانا۔ میں سنا دوں گا، لیکن اب روز اس طرح تو آنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ جہاں ہماری رہائش تھی نا، 2 کمرے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک کمرہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو بچے لے آؤ گے؟ میں لے آؤں گا۔ تو جو بڑا کمرہ ہے نا، چھوٹا کمرہ مولانا عبدالواحد صاحب کی لائبریری تھی، بڑا کمرہ انہوں نے ہمیں دے دیا، آگے برآمدہ تھا چھوٹا سا۔ اور یہ پھر ہم سن 80 کے رمضان میں قرآن بھی سنانے آیا ہوں یہاں کہ بچوں سمیت یہاں رہوں گا، اور الحمدللہ پھر وہ سن 80 کے بعد پھر چلتے رہے۔ تو قرآن جی میں نے پھر تقریباً 15 سال یہاں مسلسل قرآن پاک تراویح میں سنایا ہے۔ اس کے بعد عمار نے شروع کر دیا تھا، پھر میں۔ تو ادھر آنے کے بعد آپ نے خطابت کے ساتھ آپ نے ادھر تدریسی خدمات بھی سر انجام دی؟ ہاں، تدریس تو میری پہلے سے چل رہی تھی۔ یوں ہی میں یہاں بطور نائب خطیب کے آیا ہوں
تو مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے فرمایا وہ دو تین سبق پڑھا دیا کرو، پڑھا دوں گا۔ وہ ابتدا میں نے سن 70 میں ہی کر دی تھی، میری تدریس کا آغاز سن 70 سے ہی ہے۔ میرے پاس عام طور پہ مالا بدہ منو ہوتی تھی، اور علم الصرف، علم الصیغہ، فقہ کی ایک آدھ کتاب، یہ میرا ابتدا۔ پھر میرا ذوق ہوا اصول فقہ کا، اور زیادہ تر میرا ذوق ادب کا اور اصول فقہ کا۔ پھر عام طور پہ میرا معمول یہ تھا، فجر کی نماز پڑھاتا تھا یا قاری صاحب پڑھاتے تھے، اس کے بعد میں درس دیتا تھا۔ درس پہ مسند پہ بیٹھ کے ہی 2 3 4 سبق میں نے پڑھانے ہوتے تھے۔ عام طور پہ زمانے میرے پاس نور انوار ہوتی تھی، ہماسا یا میرا معروف سبق تھا، اور یہ علم الصیغہ 3 4 سبق پڑھا کے یہ میری اعزازی خدمت ہوتی تھی۔ میں باقاعدہ ملازم نہیں تھا مدرسے کا، لیکن الحمدللہ 20 سال پڑھایا ہے میں نے اس ترتیب کے ساتھ۔ درمیان میں کچھ جب جیل میں گیا تو واقع ناغے ہوئے، پھر اس کے بعد تحریک کی دور میں پھر میں زیادہ ناغے ہونے شروع ہو گئے، لیکن الحمدللہ سن 70 سے 90 تک رسالۃ العلوم میں نے باقاعدہ یعنی 3 4 سبق تسلسل کے ساتھ میرے ہوتے تھے، لیکن ہوتا یہ تھا وہی مسئلے پہ پڑھائے، گھنٹے ڈیڑھ میں فارغ ہوا، پھر میں آزاد ہوتا تھا جہاں مرضی جاؤں۔ 1990 کے بعد آپ نے یہ کیوں چھوڑی؟ اور میری مصروفیت زیادہ بڑھ گئی، اور کچھ یہ ہے کہ نصرت العلوم میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک لطیفہ ہے، تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اساتذہ کی میٹنگ میں ذکر کیا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے بارے میں اس کو بھی ایک آدھ سبق دینا چاہیے یہاں۔ تو والد صاحب نے کہا اس دعوت العرض کو باندھے گا کون؟ میں تو کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، کبھی کہیں، انہوں نے میرا نام والد صاحب نے دعوت العرض رکھا ہوا تھا کہ اس کو دعوت العرض کو باندھے گا کون؟ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پڑھائے گا، یہ پڑھائے گا تو اچھا، مجھے بھی پتہ ہے، باندھے گا کون اس کو؟ تو خیر ان کی مشورہ چلتا رہا۔ ابتدا میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک آدھ سبق پڑھا دیا کرو، تو میں نے شمائل ترمذی اور یہ ابو سنن النسائی اور موطا مالک، یہ 2 3 سال، پھر ان کا ذرا اعتماد ہوا کہ یہ ناغے نہیں کرتا۔ میرا الحمدللہ اسباق کا معمول یہ ہے کہ حتی الوسع ناغے نہیں کرتا میں۔ میرا ایک زمانے میں معمول رہا ہے کہ گیا ہوں جلسے پر، ساری رات سفر کر کے آ کے نماز پڑھی ہے، سبق پڑھایا، پھر سویا ہوں، اور سبق پڑھا کے پھر دوسرے سفر پہ چلا گیا ہوں۔ ایک عرصہ میرا معمول رہا ہے۔ تو پھر جب یہ اعتماد قائم ہوا کہ یہ پابندی کرتا ہے، تو پھر انہوں نے مجھے باندھ لیا۔ تو پھر انہوں نے دورے کے اسباق کے بعد پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس سال معذور ہوئے ہیں یعنی پڑھانے کی، تو بخاری شریف ایک جلد ان کے پاس ہوتی تھی، ایک صوفی صاحب کے پاس ہوتی تھی، اس سال غالباً پہلی جلد تھی والد صاحب کے پاس۔ تو مجھے کہتے باقی تم پڑھاؤ۔ میں نے کہا جی میں بخاری شریف آپ کی جگہ پر پڑھاؤ؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤ، حکماً مجھے بٹھا دیا۔ تو الحمدللہ وہ اس وقت سے پھر وہ گزارا کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے مطلب تدریسی خدمات چھوڑی نہیں، انوار علوم سے آپ نصرت علوم آئے؟ وہ درمیان میں 2 4 سال کا وقفہ ہوا ہوگا، صحیح۔ لیکن الحمدللہ وہ میں نے تدریسی میرا کام، الحمدللہ میرا ذوق، اب تو سبق نہ پڑھاؤں تو میرا وقت نہیں گزرتا، اب تو ذوق بن گیا۔ مفتی عبدالواحد صاحب کی وفات کے بعد ادھر مولانا قاری حمید اللہ صاحب کے میں نے سنا ہے کافی، تو ان کی ادھر کیا خدمات تھیں؟ اب وہ بات نہیں، مجھ سے 1 سال پہلے آیا ہوں۔ اچھا، جامعہ اشرف کے فاضل تھے، بڑے اچھے مدرس، معقولات کے بہت بڑے مدرس تھے۔ اشرف العلوم میں 1 سال پڑھایا انہوں نے، باغبان پورہ میں۔ تو یہ پھر بطور مدرس کے انوار العلوم میں تشریف لایا، مجھ سے 1 سال پہلے آیا ہے، میں 1 سال بعد آیا ہوں۔ لیکن پھر تقسیم کار یہ ہوئی کہ مولانا عبدالواحد صاحب مدرسے کے معاملات زیادہ تر قاری صاحب کے سپرد ہوتے تھے۔ ان کا قاری صاحب کا پس منظر بھی میں کرتا ہوں، مولانا حمید اللہ یہ ثوابی کے علاقے کے تھے، بڑے قابل آدمی، بڑے فاضل مدرس تھے۔ تو یہ مدرسے میں وہ معاملات سنبھالتے تھے، مسجد کے معاملات میں سنبھالتا تھا، گویا عملاً میں نائب خطیب تھا، وہ نائب محترم تھے، وہی تسلسل چلتا آ رہا۔ وفات کے بعد پھر خطابت میں نے سنبھال لی اور اہتمام انہوں نے سنبھال لیا۔ مولانا قاری حمید اللہ صاحب کا سن 75 کی بات ہے،
جب جمعیت علماء اسلام نے گوجرانوالہ میں پر سارے ملک میں پرائیویٹ شرعی عدالتیں، یعنی جن معاملات میں کونسلنگ ہو سکتی ہے فصالت، ان میں شرعی طور پہ ایک فیصلہ کیا، اور اس میں گوجرانوالہ کے قاضی مقرر کیا تھا مولانا حمید اللہ صاحب کو، ضلع کا قاضی۔ کچھ مقدمات نمٹائے بھی ہیں انہوں نے، اور مفتی محمد عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نائب قاضی تھے، قاضی تب سے یہ بنے ہیں۔ اس وقت سے قاضی، وہ عدالتیں ہماری نہیں چل سکیں، لیکن اس کا سارا پروسیس بنا تھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں مرکزی سطح پر جو عدالت بنی تھی نا، مرکزی شرعی عدالت، اس میں مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بے قریشی بے شریف سندھ والے، یہ 3 مرکزی قاضی تھے۔ پھر صوبائی سطح تشکیل ہوئی، 1 سال بڑا منظم ورک ہوا۔ پھر 77 کے الیکشن کے وہ تحریک میں سب کو گل ہو گیا۔ قاضی عبید اللہ صاحب کا آپ نے بتایا کہ وہ ان کا تعلق بھی سوابی سے تھا، تو ان کا ادھر درس تدریس ان کی کیسے مقبول ہوئی؟ حضرت مولانا مسعود راج صاحب نے ذمہ لگایا، میرے ذمہ ہوتا تھا فجر کا درس، اور ایک درس شام کے بعد شروع کیا انہوں نے، مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ مولانا حمید اللہ صاحب کا ذمہ لگایا۔ مولانا حمید اللہ صاحب عالم تو تھے، کوئی شک نہیں، اور عالم بھی ٹھیک ٹھاک تھے، اور ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت گہرا مطالعہ تھا ان کا، غزالی یاد تھا ان کو تو وہ ان کی زبان بڑی میٹھی تھی، پشتو اردو ملی جلی بولتے تھے تو لوگ بڑے معزوز ہوتے تھے۔ ان کا عصر کا درس بہت مقبول ہوا کہ بڑی بڑی دور سے اور بڑے لوگوں نے ہدایت پائی ہے، عقیدے صحیح ہوئے ہیں، لوگوں کے اعمال صحیح ہوئے ہیں۔ ان کا عصر کا درس شہر کے مقبول ترین درس تھا، کہ جو ان کی زبان یہی ملی جلی تھی۔ وہ ان کا لہجہ یہ تھا، ایک دن درس میں ٹی وی دے رہا ہے، وہ جو ڈبہ سا نہیں ہوتا ہے جس میں بولتا ہے آدمی، عورتیں بھی بولتا ہے، وہ ڈبہ سا کیا ہوتا ہے، یہ ان کا انداز تھا، تو یہ بڑا مقبول ہوا۔ تو وہ الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور پھر ایک زمانے میں وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے، جس کے پیچھے 2 بنیادی باتیں تھیں۔ ایک ان کے درس کی قبولیت، سارا شہر ان کے درس کا قائل تھا، اور ایک اس زمانے میں ملا عمر رحمہ اللہ تعالیٰ قندھار میں افغان کے سربراہ بنے تھے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ قاضی صاحب کے شاگرد ہیں۔ اچھا، وہ ایک شہرت، حالانکہ ملا عمر یہاں پڑھے نہیں ہیں، کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی نہیں پڑھے وہ، لیکن بہر ایک شہرت ہو گئی، کیونکہ یہاں افغان طلباء اکثر آتے تھے، پڑھتے تھے، تو بس وہ قاضی صاحب پھر قومی اسمبلی کا الیکشن غلام دستگیر خان صاحب کے مقابلے میں جیتے۔ اس کے پیچھے بڑا عنصر ان کا درس تھا۔ اس نشست میں ہم نے دادا ابو کی جو انوار العلوم کے ساتھ، جامعہ مسجد کے ساتھ جو ان کی خدمات ہیں، اور ان کا ماضی، کچھ تاریخی واقعات ہم نے ان سے سنے ہیں۔ آئندہ پھر اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔